ہمارے مساجد کے حالات کیسے ہیں؟ آج کل اگر ہم اپنی مسجد کے اندر، مساجد کے صحن کے اندر، مسجد کے برنڈے کے اوپر، اس کی سیڑھیوں کے اوپر، اس کے باتھ روم میں، اس کے وضو خانوں میں اگر کسی قسم کی گندگی دیکھتے ہیں تو ہم اس گندگی میں اضافہ ہی کرتے ہیں، نہ کہ اس کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ مساجد یا وضو خانہ جہاں ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، یہ غسل خانے جہاں ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو نجاست سے پاک و صاف کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لائق بناتے ہیں، ان کا صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے۔ اور جس مسجد کے اندر ہم نماز ادا کریں، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا پاکیزہ ہونا، اس کا اچھا ہونا، بدبو سے دور ہونا، اس کا صاف ستھرا رہنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور ان چیزوں کی عظمت کب آتی ہے؟ وہ تب آتی ہے جب ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر اس کی تھوڑی فکر پیدا ہو جائے، اس کی عظمت آ جائے، اس کی اہمیت آ جائے، ہم غور و فکر کرنے والے بن جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا نام تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی۔ 9 ہجری میں وہ مدینۃ المنورہ آئے، ان کے بھائی نعیم ان کو ساتھ میں لائے، در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے رہنے والے تھے۔ جب وہ وہاں سے چلے، انہوں نے کچھ تیل ساتھ اٹھایا اور کچھ قندیلیں ساتھ اٹھائی۔ قندیلیں چراغ، کہ جس چراغ میں تیل ڈالتے ہیں پھر اس کو سلگاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں سب سے پہلا چراغ، سب سے پہلی روشنی کرنے والے صحابی جو تھے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ شام سے چلے، انہوں نے اسی ارادے سے وہاں سے قندیلیں اٹھائی، سفر دور کیا، ساتھ میں تیل بھی اٹھایا، مدینہ پہنچے اور جا کے مسجد نبوی میں جگہ جگہ وہ قندیلیں لٹکائی، وہ چراغ لگائے۔ جب شام کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، تو مسجد نبوی میں گئے۔ مسجد نبوی میں جانے کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قندیلوں کو روشن کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے مسجد نبوی کو روشن دیکھا، روشن دیکھا کہ ہر طرف روشنی ہے۔ اس وقت وہ کچے دیواریں تھی اور سیدھی سادی مسجد تھی، سائیڈوں میں تاقچے کچھ رکھے تھے، ان کے اوپر وہ قندیلیں لڑے۔ آج جو مسجد نبوی ہیں، اس وقت یہ مسجد نبوی نہیں تھی، بڑی سیدھی سادی، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب تشریف لے گئے، انہوں نے مسجد نبوی کو روشن دیکھا، چمکتا دیکھا تو چہرہ کھلکھلا اٹھا، چہرہ کھلکھلا اٹھا، بڑے خوش ہوئے، صحابہ کو بلایا، کہا اس مسجد کو کس نے روشن کیا؟ اس مسجد میں چراغ کس نے جلائے؟ تو صحابہ تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تمیم آئے ہیں، تمیم داری، انہوں نے اس مسجد کے اندر یہ روشنی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں دی، آپ نے مسجد کے اندر چراغ روشن کیے۔
حالانکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام کیا، اس کام کے بدلے میں مجھے دعائیں دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے خود دعائیں نکلی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا تمیم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں آپ کا نکاح ضرور اپنی بیٹی سے کر لیتا، یعنی آپ کے اس عمل کی وجہ سے میں اتنا خوش ہوا کہ اگر میری اور کوئی صاحبزادی ہوتی تو وہ میں ضرور آپ کے نکاح میں دے دیتا، لیکن میری اپنی ابھی کوئی صاحبزادی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ صحابہ کتنے سیدھے سادے، صاف دل، صاف گو، جو بات ہوتی تھی صاف سامنے رکھ دیتے تھے۔ آج کل ہم صحابہ کے اوپر طرح طرح کے طنز کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں طرح طرح کے بہت ہی بیہودہ کلمات۔ میں کہتا ہوں کیسا جرت مند ہے یہ شخص، کیسا آدمی ہے جو صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت کرتا ہے، کتنا بیوقوف شخص ہے یہ۔ جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کے قدم چومے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے لیے قربانیں دی، دین ہم تک پہنچایا۔ تو وہاں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی ہے، ام المغیرہ نام ہے، بیوہ ہے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کی خوشی ہو، آپ میری بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں، اسی محفل میں، اسی وقت نوفل بن حارث اپنے چچیرے بھائی کی بیٹی کا نکاح ام المغیرہ کا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے اس عمل سے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا، مسجد نبوی کے اندر روشنی کی کہ آنے والوں کو سہولت ہو اور خوشنما لگے، عبادت کرنے کی اچھی جگہ ہو، پاکیزہ ہو، روشن ہو، صاف ستھری ہو۔ آج ان چیزوں کے اوپر مسلمان کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کتنا تدبر و تفکر کرتے ہیں، مساجد کے چیزوں کا کتنا ہم خیال کرنے والے ہیں۔ ہم آج سمجھتے ہیں مساجد کے جو اندر چاہے امام ہو، مؤذن ہو، یا کچھ ملازمین ہو، یا اس کے منتظمین ہو، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا خالص ان کی ذمہ داری ہے اور قوم اس سے بری ہے۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جہاں انفرادی سوچ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اجتماعی سوچ بھی صحیح اور درست کرنے کی ضرورت ہے، جس سے معاشرے کو، جس سے دنیا کو یہ پیغام لگے، پیغام پہنچے کہ اسلام ایسا دین ہے جو اچھائیوں کا پیغام پہنچاتا ہے، دنیا میں اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، امن و سلامتی اور بہتری اور پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ آج آپ اپنے اس مکہ مسجد کے ارد گرد احوال دیکھو، ارد گرد مسلمان رہنے والے ہیں، ہم گھر سے اگر آتے ہیں مکہ مسجد کے قریب پہنچ کر ہمیں ماسک لگانا پڑتا ہے، اتنی بدبوئیں شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کا ذمہ دار یہ مسلمان معاشرہ ہے، اس کے ذمہ دار اس مسجد کے پڑوسی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اس بستی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں تک واقعہ پہنچا ہے، لوگ اب ٹرالیوں میں گوبر لاتے ہیں، گندگی لاتے ہیں اور مسجد کے آس پاس نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے گی، مسجد کے آس پاس گند پھیلے گا، مسجد کے آس پاس گندگی پھیلے گی، بدبو پھیلے گی۔ یہ ہمارے بستی کے نالے،
یہ ہماری بستی کے ڈرینیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے کہ جب بارشیں ہوگی خوب ہوگی بادل پھٹ جائیں گے تو اس بارش کے دباؤ اور بہاؤ کی وجہ سے یہ نالے صاف ہوں گے، نہیں تو اگر ہمارے اوپر یہ رہا تو کوئی دور نہیں یہاں وبا یا بیماریاں پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے ہم اپنے گھروں کو جس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں مساجد کی بھی فکر کریں، اور مساجد کے اطراف میں جو ایریا ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی گندگی ڈالتا ہے اس کو ادب سے، اس کو احترام سے، پیار سے سمجھائیں، میرے بھائی یہ مسجد کے ارد گرد گندگی پھیلانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔